آپ نے پیپلز پارٹی کا موقف سنا، جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ سے ہماری بات ہوئی، شیخ صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ رکن نیشنل اسمبلی ہیں پی ایم ایل نواز کی طرف سے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، میں اور شیخ صاحب ہم ضمنی انتخابات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر پہ۔ یہاں پہ ایک امپریشن ہے کہ حافظ سلمان بٹ جو NA 123 میں میاں صاحب کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں اور تمام پارٹیز انکلوڈنگ پیپلز پارٹی شاید ان کی سپورٹ کریں، اور یہ امپریشن ہے کہ میاں صاحب اس الیکشن کو اوائڈ کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ NA 123 میں ابھی انتخابی عمل جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی یہ ہے کہ میاں صاحب کے کاغذات تو پہلے سے موجود ہیں اور کچھ امیدوار بھی تھے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور لوگوں کو بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت دی ہے۔ اس پہ کسی پرانے امیدوار نے، مجھے نام نہیں معلوم، اس نے ریٹ کی ہوئی ہے، پٹیشن کی ہوئی ہے اندر الیکشن کمیشن کے کہ یہ قوانین کے تحت نئے لوگ نہیں آ سکتے کیونکہ یہ پینڈ ہوا تھا الیکشن، یہ کوئی نیا الیکشن ہونے نہیں جا رہا۔ ایک تو اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں، اس کا کسی مد مقابل امیدوار سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کانسٹیچوئنسی سے ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ جاوید ہاشمی صاحب منتخب ہوتے رہے ہیں جن کا تعلق تو ملتان سے ہے، لیکن اہل لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے ان کو پارٹی کے نام پہ، ان کی جدوجہد کے نام پہ اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب سے وابستگی کی بنیاد پہ ووٹ کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمیں دقت کوئی نہیں ہے، یہ حلقہ ہماری ٹپس پہ اور یہ PMLN کے جو اسٹرانگ ہولڈ ایریاز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ جی خواجہ صاحب، لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہاں پہ سٹیٹس نہ کمپرومائز ہو جائے بیکاز ایک الیکشن کیمپین ہے، وہ بھی چند حلقوں میں، میڈیا بھی وہاں پہ ہوگا، پھر الیکشن سپیچز آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں اینڈ آل دیٹ، تو آپ لوگ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس پرزور الفاظ میں تردید کرتا ہوں۔ انتخابی عمل میں PMLN نے نہیں اگر آنا تو پھر کس نے آنا ہے؟ البتہ وہاں کانٹیسٹ کون کرے گا، بڑے میاں صاحب کریں گے یا پارٹی کسی اور کو پٹ کرتی ہے، اس کا فیصلہ مسلم لیگ نون کا پارلیمنٹری بورڈ اگلے چند دنوں میں کرے گا میاں صاحب کی وطن واپسی پر۔ حافظ صاحب میرے دوست ہیں اور ہمارے زمانہ طالب علمی سے مراسم ہے کہ وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں، تو میں ان کا بے پناہ احترام کرتا ہوں اور بڑا ذاتی تعلق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ اس موقع پہ اگر نواز شریف صاحب کانٹیسٹ کرنے آ رہے ہوں گے تو سنجیدگی سے ان کے مقابلے میں کسی کو پٹ کرے گی، کیونکہ اس کا اثر آئندہ کی سیاست پہ اور آئندہ کی سیاسی صف بندی پہ پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کینڈیڈیٹ کو پٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پھر وہ ان کی خواہش یہ ہو کہ وہ پولیٹیکلی کوئی ڈائیلاگ ہمارے ساتھ اوپن کر لیں یا آئندہ کے لیے کوئی معاملات طے کریں۔ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مقصد ہو۔ ایک سیکنڈ یہاں شیر صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ میاں نہیں خواجہ صاحب کو دیں، مجھے نہیں پتا ان کے، یہ خواجہ صاحب نے ہمارے بہت تعلق ہیں خاندانی ان سے کہ ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پارلیمانی بورڈ ابھی فیصلہ کرے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑنا ہے NA 123 میں یا کسی اور نے لڑنا ہے۔ خواجہ صاحب، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کی حمایت کرے گی ایز وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کولیشن میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور ان کا ووٹ موجود ہے لاہور میں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ٹیکنیکلی اس پوزیشن میں ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر کانٹیسٹ کر رہے ہوں تو وہ اپنا امیدوار وہاں پہ ڈالیں۔ ایک تو اس میں سے انہیں ملے گا کچھ نہیں، اور دوسرے اس سے ظاہر ہے فضا میں تلخی آ سکتی ہے۔ کوئی اور امیدوار ہو تو وہ بات ایسے نہیں بنتی، لیکن اگر قائد مسلم لیگ ہوں تو پھر پیپلز پارٹی کی قیادت میں نہیں سمجھتا کسی کو پٹ کرے گی۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ خواجہ صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ شیخ صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، آپ تو کہہ رہے ہیں اس کا ورکر جو ہے وہ حافظ صاحب کو دے گا ووٹ۔ نہیں، جو بھی مجھے ایسے دکھائی دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت اہم بات کی ہے اور میری رائے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے۔ میں بہت عرصے کی یہ رائے رکھتا ہوں، یہ میری رائے ہے کہ نواز شریف صاحب اس اسمبلی میں آ کے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کا کوئی رول نہیں بنتا تو وہ پھر ان ویٹنگ کتنا عرصہ ہو، اگر ایک دفعہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ہائی پروفائل ایک نیشنل لیڈر کا اسمبلی میں پریزنس ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی سیاست مستقبل کی یہ ایجنڈا جو ہے وہ یہ دوسری طرف تو یہ اسٹریٹجی ہوگی کہ یہ اندر آ جائیں اور کنزیوم ہو جائیں اسی دور میں، لیکن ان کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے وہ خود بتا سکتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے چونکا دینے والی بات کی ہے کہ 2 تاریخ کو ان کی پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف صاحب لڑیں گے یا کوئی اور لڑے گا
گا وہاں سے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اس بات میں بڑا وزن ہے, کیونکہ اگر سب پارٹیاں ون سائیڈڈ ہو جاتی ہیں تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مستقبل کی سیاست کی منصوبہ بندی بھی NA-55 اور NA-123 میں ہو جائے گی کہ مستقبل میں کیا ہونے لگا, فیوچر میں کیا ہے, اور امیج پہ یہ N کی پارٹی جو ہے امیج پہ اور مقبولیت پر سودا بازی یا اپنا رزلٹ جو ہے آن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. سو آئی انڈورس خواجہ سعد رفیق صاحب کہ مجھے ان کی بات میں وزن نظر آتا ہے. یہ بات میں نے آج سے پہلے نہیں سوچی تھی شیخ صاحب, لیکن ان دونوں کانسٹیٹیوئنسیز میں پیپلز پارٹی کا کبھی ایسے ہولڈ نہیں رہا. اٹس بیسکلی مسلم لیگ, بٹ نو ڈاؤٹ, لیکن مسلم لیگ کا یہ حلقے ہیں, لیکن مسلم لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ضرور رہا ہے. وہ ووٹ بینک کبھی جو ہے اس حالات سے نہیں گزرا. اگر وہ ووٹ بینک پولیٹیکلی دیکھیں, اگر ان کو پارٹی یہ کہتی بھی ہے, پارٹی فار ایگزامپل یہ کہتی ہے پارٹی لیڈرز کہ آپ این کو ووٹ کاسٹ کریں, ورکر نہیں کرتا. ورکر از اے برین. دیکھیں میری ایک گزارش سن لیں, ورکر پولنگ اسٹیشن میں جاتا ہے اور کہتا ہے یار میرا ووٹ جو ہے, میں تھانے میں تنگ ہوں, یہاں تھانے, دیکھیں نا پنجاب کی سطح پہ تو بہت سیاست جو ہے وہ تھانوں کی, تحصیلداروں کی اور لائنوں کی, ممبر چٹیں دے رہے ہیں آٹے کی. دیکھیں نا جو ناظم ہے, کونسلر ہیں, ٹھپے لگا کے کسی کو آٹا ملا کسی کو نہیں ملا. یہ الیکشن میں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آٹا جو ہے یہ ان کو لڑ گیا ہے یا آٹے نے ان کو سپورٹ کیا ہے. سو دی 7 نومبر ول بی دا ڈی ڈے. لیکن اگر انہوں نے الیکشن ملتوی کیے تو میں سمجھتا ہوں اس سے این کی اور پنجاب کی گورنمنٹ کی اور جگ ہنسائی ہوگی, ان کی رسوائی ہوگی, اور پولیٹیکلی یہ سمجھا جائے گا کہ جمہوریت اور آئین جو ہے وہ اس وقت میٹھا میٹھا ہپ ہے اور کوڑا کوڑا تھو ہے. جب ان کے مطلب کے لیے فیصلہ ہو تو بلے بلے انصاف ہی انصاف ہے, اور جب ان سے ہٹ کرو میں سمجھتا ہوں یہاں سپریم کورٹ ضرور مداخلت کرے گی. تو لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سپورٹ نہیں کر رہے. پرائم منسٹر صاحب تو پتہ نہیں کس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ پہلی دفعہ عوامی مسلم لیگ کی فرسٹ الیکشن ہے, تو اس میں آپ کیسی دیکھ رہے ہیں اپنی کارکردگی؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے پوری اپنے شہر سے کہ میرے شہر کا بھی ٹیسٹ ہے, کیونکہ ہمارے شہر نے پہلے ایک شخص کو ووٹ دیے, وہ پگڑی پہنائی اور ٹھوکر مار کے چلا گیا, پھر ایک آیا. 2 دفعہ بڑی انسلٹ ہو چکی ہے ہمارے شہر کی. لوگ اب احساس کرتے ہیں یار اپنے آدمی کو ہم نے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگے, اور لوگوں کو آس تھی کہ 8 سال بعد آئیں گے تو یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی اور بڑا بلے بلے ہو جائے گا. یہ تو نہیں پتا تھا لائنوں میں دھکے لگیں گے اور 21 آدمی رمضان کے مہینے میں مر جائیں گے آٹے کی لائن میں. دیکھیں نا, سو تھنگز آر گوئنگ ٹو بی چینج اینڈ دس الیکشن, اینڈ یہ بھاگیں گے اس الیکشن سے تب مارے جائیں گے, الیکشن کروائیں گے تب ہار جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو جنرل مشرف صاحب کی ان پاپولیرٹی کا آپ کے اوپر سارا ملبہ تھا, اب آپ اس سے ڈس ایسوسیٹ ہو؟ آف کورس میں نے اپنی پارٹی کس لیے بنائی, اس لیے لوگوں کو اعتراض تھا کہ بھئی میرے ساتھ ایک سٹیمپ لگی ہوئی تھی, لوگوں کو وہ قبول نہیں تھی. اور تو میں نے کسی کے ساتھ اگر اچھا نہیں کیا, اپنے شہر میں برا نہیں کیا, میں 7 دفعہ اس شہر میں جیتا ہوں. اور یہ آپ میرے حوصلے کی داد دیں کہ ہارنے کے باوجود میں 1 سال بعد الیکشن میں جا رہا ہوں, تاکہ میں اپنے شہر کا بھی ہر پولیٹیشین نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا ہر آدمی کو ذرا سا رگڑا لگ جائے اور گھر بیٹھ جاتا ہے آئے مر گیا. اور میں نے نہیں, میں اپنے شہر سے اللہ کے بعد پر امید ہوں کہ یہ شہر قلم دوات کے ساتھ ایک سنہری تاریخ لکھنے جا رہا ہے میرے حق میں 7 نومبر کو. Thank you very much, Sheikh Rashid Ahmed Saad, for being with us here today, and we wish you the very best of luck for your elections. آج ہم نے بات کی ملک کی سیاست پہ, معاشی صورتحال پہ, اور 7 نومبر کو ہونے والے ضمنی الیکشنز پر. سیاسی ماہرین کے خیال میں ضمنی الیکشنز میں کامیابی کے بعد مسلم لیگ نواز کے قائد میاں صاحب کا پارلیمنٹ میں ایک بہت اہم رول ہوگا, اور ایک ہیلدی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پارلیمانی روایت کے مطابق حکومتی پالیسیز پر پراپر تنقید کی جائے. آج کل ملک میں غیر ملکی امداد کی یقین دہانی کے بعد صدر زرداری کی کامیاب دورے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ہم کب تک فورن ایڈ پر فخر کریں گے, اور کیا یہ غیر ملکی امداد ہمارے لوگوں کو آٹا, چینی اور بیسک فوڈ کموڈیٹیز دے سکتی ہے؟ دس از ڈیفینیٹلی اے پوائنٹ ٹو پونڈر. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.